قسط نمبر 2 آگ اور ریشم۔ حویلی میں رات کا سناٹا چھا چکا تھا، لیکن شاہ میر کے کمرے میں اب بھی روشنی تھی۔ وہ بلیک سلک شرٹ کے اوپر 2 بٹن کھولے ہاتھ میں بلیک کافی کا مگ لیے بالکنی میں کھڑا تھا۔ اس کی گہری ظالمانہ آنکھیں سامنے اندھیرے میں کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ حورین کا وہ نخرے باز انداز، وہ آنکھیں مٹکا کر بات کرنا، اور اس کا وہ چیلنج شاہ میر کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ مجھ سے نظریں ملا کر بات کرتی ہے۔ اس نے کافی کا ایک گھونٹ لیا۔ اس کے سنگ مرمر جیسے تراشیدہ چہرے پر ایک سخت لکیر ابھری۔ تمہارا یہ غرور اور نخرہ اس حویلی کی دیواروں کے بیچ پگھلے گا حورین۔ دوسری طرف حورین اپنے کمرے میں بیڈ پر الٹی لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے نائٹ ڈریس پہن رکھا تھا۔ اس کے لمبے گھنے بال اس کی گوری پیٹھ پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنے پاؤں ہوا میں ہلا رہی تھی، لیکن اس کا موڈ شدید خراب تھا۔ سمجھتے کیا ہیں وہ خود کو، خاندانی روایات کے بادشاہ؟ اس نے تکیے پر ایک مکہ مارا۔ اتنی بھی کوئی خوبصورت نہیں ہے، بس قد ہی ذرا لمبا اور آنکھیں۔ کہتے کہتے وہ رک گئی۔ شاہ میر کی وہ گہری مردانہ آنکھیں جب اس کے چہرے پر ٹکی تھی تو ایک پل کے لیے حورین کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ اس نے جرجری لی اور کمبل اوڑھ لیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب حورین کی آنکھ کھلی۔ اسے شدید پیاس لگ رہی تھی۔ اس کے کمرے کا جگ خالی تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے بال سمیٹے اور نخرے سے پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ پوری حویلی میں مدھم لائٹس آن تھیں۔ ہر طرف گہرا سکوت تھا۔ وہ کچن میں آئی، فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی اور گلاس میں ڈال کر پینے لگی۔ پانی کی کچھ بوندیں اس کے گلابی ہونٹوں سے پھسل کر اس کی نازک گردن پر گریں، جسے وہ اپنی انگلی سے صاف کرنے لگی۔ رات کے اس پہر یہ ادائیں کس کے لیے ہیں؟ ایک دم کچن کے دروازے سے ابھرنے والی مردانہ آواز پر حورین بری طرح اچھل پڑی۔ اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹنے لگا۔ ایک مضبوط گرم ہاتھ نے اس کی کلائی کو فضا میں ہی جکڑ لیا اور دوسرا ہاتھ گلاس پر آ ٹکا۔ شاہ میر اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ اس کے جسم سے مہکتے ہوئے مہنگے پرفیوم اور سگار کی ملی جلی مردانہ خوشبو حورین کے حواسوں پر چھانے لگی۔ چھوڑیں مجھے۔ حورین نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں غصہ، ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ اس کا نخرہ اب بھی قائم تھا۔ آپ کو تمیز نہیں ہے؟ اس طرح کوئی پیچھے سے آ کر ڈراتا ہے؟ شاہ میر نے اس کی کلائی کو مزید مضبوطی سے جکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ حورین کی پیٹھ اب کچن کی سلیب سے جا لگی تھی اور شاہ میر اس کے اتنا قریب تھا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ شاہ میر کا کسرتی چوڑا سینہ حورین کے نازک وجود کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ تمیز؟ شاہ میر کی گہری بھوری آنکھیں حورین کے لال ہوتے چہرے اور اس کے کپکپاتے گلابی ہونٹوں پر ٹک گئی۔ اس کے چہرے پر وہ روایتی ظالمانہ اور دلکش مسکراہٹ ابھری۔ شاہ میر سکندر اپنی حویلی میں کسی اصول کا پابند نہیں ہے، اور تم کچھ زیادہ ہی پروں پر اڑ رہی ہو حورین۔ میں اپنے پروں پر اڑتی ہوں، آپ کے رحم و کرم پر نہیں۔ حورین نے اپنے نخرے والے انداز میں اپنی ناک چڑھائی، حالانکہ اس وقت شاہ میر کا اس کے اتنے قریب ہونا اس کے دل کی دھڑکنوں کو پاگل کر رہا تھا۔ دور ہٹیں مجھ سے، مجھے سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے۔ شاہ میر نے اپنے چہرے کو حورین کے چہرے کے مزید قریب کیا۔ اگر اتنے قریب آنے سے سانس رکتی ہے تو پھر اس دل کا کیا ہوگا جو اس وقت میرے سینے سے ٹکرا کر اتنی تیزی سے دھڑک رہا ہے؟ شاہ میر کا لہجہ انتہائی دھیما، گہرا اور جادوئی تھا۔ حورین نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ شاہ میر کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ
وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی اور وہ چاہ کر بھی اسے دھکا نہیں دے پا رہی تھی۔ اس کے نخرے اب اس کے اپنے ہی وجود میں پگھل رہے تھے۔ شامر نے اپنی انگلیاں حورین کے چہرے پر بکھری زلفوں میں ڈالیں اور انہیں آہستہ سے اس کے کان کے پیچھے کیا۔ اس کے ہونٹ حورین کے کان کے بالکل پاس آئے۔ یہ نخرے، یہ غرور، سب میرے سامنے ڈیر ہو جائیں گے۔ حورین، تم جتنی خوبصورت ہو اتنی ہی میری ضد بنتی جا رہی ہو۔ شامر نے سرگوشی کی اور اس کے ہونٹ حورین کے گال کو نرمی سے چھو گئے۔ حورین کے منہ سے ایک ہلکی سی سسکی نکلی۔ اس نے شامر کی سلک شرٹ کو اپنی ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اگلے ہی پل شامر نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا، اپنے بال سمیٹے اور اپنی اسی سرد مغرور شخصیت میں واپس آ گیا۔ اس نے حورین کو ایک گہری تپتی ہوئی نظر سے دیکھا جو اب سلیب کے سہارے کھڑی خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پانی پی لیا ہو تو اپنے کمرے میں جاؤ۔ اگلی بار رات کو باہر نکلو تو یاد رکھنا اس حویلی کا شکاری جاگ رہا ہوتا ہے۔ شامر نے سرد لہجے میں کہا اور کچن سے باہر نکل گیا۔ حورین وہیں کھڑی بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کے گالوں پر حیا اور غصے کی سرخی پھیلے ہوئے تھی۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو چھوا جہاں شامر کی سانسوں کی تپش ابھی بھی موجود تھی۔ ظالم مغرور انسان، وہ بڑبڑائی، لیکن اس کے دل کی دھڑکن گواہی دے رہی تھی۔ وہ شامر کے اس سحر سے اب جا کر بھی نہیں نکل سکتی۔